بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم کے علم سے واقف تھا۔ اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی درس گاہ میں صرف سیاہی کی دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تاریخی کتابوں میں اس شخص کو بلعام بن بعورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور فرعون مصر کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکروں سمیت قوم جبارین سے جہاد کے لیے نکلے تو بلعام بن بعورہ کی قوم بھی گھبرا کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں اور آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ بلعام بن بعورہ جو اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے واقف تھا، اس نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلعام کی ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی جسے بلعام بہت محبت کرتا تھا اور اس کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اب سب قوم والے بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروانے پر رضامند کر لیا۔ لہٰذا اب بلعام کی بیوی نے بھی بلعام سے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کو کہا۔ شروعات میں تو بلعام نے ایسا کرنے سے قطعاً منع کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداؤں اور حسن کے جال میں ایسے مغلوب کیا کہ اس کا انکار نرم ہوتا گیا اور آخر میں اس نے بلعام کو طلاق کی دھمکی دی۔ چنانچہ اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بلعام کی گدھی بار بار رک جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن یہ اسے مار مار کر آگے دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ نے قوت گوائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ گدھی نے کہا، دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، تو کیا اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کے منہ سے یہ تقریر سن کر بھی بلعام واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکروں کو دیکھ کر ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تو اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود بلعام اس عمل بدکی کی کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور بلعام کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعام نے اپنی قوم کو ترکیب بتائی کہ ہزاروں لڑکیوں کو بہترین پوشاکیں اور زیورات پہنا کر قوم بنی اسرائیل میں بھیجو، اگر ان کے کسی ایک فرد نے بھی زنا کر لیا تو انہیں شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی قوم نے بلعام کے کہنے پر مکر کا یہ جال بچھایا اور بہت سی دوشیزاؤں کو بناؤں سے گھار کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منع کرنے کے باوجود ان میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی، جس کے سبب 70,000 افراد گھنٹے بھر میں موت کا شکار ہو گئے۔ یہ تمام لشکر بکھر گیا اور بچے کچھ افراد ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ بلعام پہاڑ سے اتر کر مردود ہو گیا اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے سے لگی رہی، وہ بے ایمان حالت میں مرا۔ قصاص الانبیاء میں درج ہے کہ اس واقعے کے بعد بلعام کی 300 سالہ عبادت و ریاضت کے بدلے اللہ پاک نے اسے 3 حاجات کے لیے دعا کی اجازت دی۔ اس مرتبہ بھی بلعام کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلی دعا اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کرے کہ اس جیسی عورت پورے بنی اسرائیل میں نہ ہو۔ بلعام نے اپنی بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ دعا پوری ہو جانے کے بعد بلعام کی بیوی اسے بالکل خاطر میں نہ لاتی اور جوان مردوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ بلعام نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ ملوث گناہ پا کر بد دعا دی کہ وہ کتیا بن جائے، لہٰذا اس کی بیوی کی شکل کتیا کی مانند ہو گئی۔ اب بلعام کی اولاد کو لوگ کتیا کی اولاد کہتے اور اس طرح ان کی تذلیل کرتے، لہٰذا انہوں نے اپنے باپ سے ان کی ماں کو اصل حالت میں لانے کی دعا کرنے کو کہا۔ یوں یہ تینوں دعائیں ایسے ہی ضائع ہو گئیں اور بلعام
افسوس سے ہاتھ ملتا ہی رہ گیا۔ بلعام کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دے دیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ یہ حالات بیان کرتے شاید کہ وہ فکر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔